ہم سب جو ہے وہ خوشبو لگانا پسند کرتے ہیں۔ جو اس کا یوزر ہے وہ اس کو سونگے بغیر رہ نہیں سکتا۔ دنیا کی سب سے مہنگی ترین جو خوشبو ہے وہ کون سی؟ جو خالص عود ہے وہ دو قسم کے ہیں، پھر اس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ پرفیوم اور عطر میں کیا فرق ہے؟ جو عطر استعمال کرنے والا ہے اس کو اس کی ایڈکشن عطر میں ہی پوری ہوتی ہے۔ پاکستان میں کوئی خوشبو ایسی ہے جو تیار ہوتی ہے اور دوسرے ممالک سے کون کون سی خوشبو پاکستان میں امپورٹ کی جاتی ہے؟ یہ ساری امپورٹ ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی خوشبو نہیں بنتی۔ انڈیا، ملیشیا، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، برما اور بینکاک، سوئٹزرلینڈ، اور اس وقت زیادہ تر جو خوشبو بنائی جا رہی ہیں وہ فرانس اور ترکی میں اور سوئٹزرلینڈ میں بنائی جا رہی ہیں۔ عربک فریگرنس اور جو فرینچ فریگرنس ہے اس میں کیا فرق ہے؟ سردیوں کی الگ فریگرنسز ہیں، گرمیوں کی الگ فریگرنس۔ دیر پا خوشبو کون سی زیادہ ہوتی ہے؟ کون سی خوشبو زیادہ اس کی لاسٹنگ ہے؟ یہ خس جو خوشبو ہے یہ بیسیکلی ایک پودا ہے، ایک جڑ ہوتی ہے جہاں سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ اس کا کلر اگر آپ دیکھیں گرین رنگ تو یہ گرین ہے۔ تو یہ وہ عطر ہے جو امام حرم جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹوٹلی نیچرل، یہ بالکل عرق ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی 2-3 بڑے درختوں کی لکڑی کو کاٹ کر اور تقریباً 10 سال کے بعد اس کا درخت میچور ہوتا ہے اور پھر جا کے اتنی سی یا اس سے تھوڑی زیادہ فریگرنس نکل کر آتی ہے۔ السلام علیکم جی، پبلک ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ارسلان اعظم۔ دوستو، آپ اور میں ہم سب جو ہے وہ خوشبو لگانا پسند کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ علم ہے کہ یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ اور دنیا کی سب سے مہنگی ترین جو خوشبو ہے، جو فریگرنس ہے، وہ کون سی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں اکثر ہم نے دیکھا ہے ہمیں سستے پرفیومز، سستی خوشبو بھی مل جاتی ہے، مہنگی خوشبو بھی مل جاتی ہے۔ اصلی خوشبو کیا مہنگی ہے یا سستی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب علی، خوشبو جو ہے وہ کن کن ممالک سے پاکستان پہنچتی ہے اور پاکستان میں کون کون سی خوشبوئیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، یہ تمام تر باتیں آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ عثمان بیگ صاحب موجود ہیں۔ عثمان بیگ صاحب کا شمار جو ہے وہ خوشبو کے جو ماہرین ہیں، جنہیں خوشبو کی پہچان ہے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی بیگ صاحب آپ کے وقت کا۔ مجھے یہ بتا دیجئے سب سے پہلے کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین جو خوشبو ہے وہ کون سی؟ جی، جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین خوشبو ہے اور جو نیچرل خوشبوئیں جتنی بھی پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ان میں سب میں جو سب سے بہترین ہے وہ عود ہے۔ عود کی اگر میں تھوڑا سا اس کو آپ کو ہسٹوریکلی بتاؤں تو یہ شروع ہے صحابہ کے دور سے، اور صحابہ کے دور سے چلتی آ رہی ہے، اور جو مالدار صحابی تھے وہ اس کو ایران سے اور اس طرح کے ممالک سے، مصر سے، ادھر سے منگواتے تھے اور اس کو خوشبو سنت کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ یہ چلے جائیں تو جو مجوسی تھے وہ اپنی آگ کی پوجا کو یعنی برقرار رکھنے کے لیے، جو آگ ہوتی تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے عود کی لکڑی، جو اس کے درخت کی لکڑی ہوتی ہے، اس کو استعمال کرتے تھے تاکہ آگ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو عود سے جو خالص عود ہے وہ 2 قسم کے ہیں، پھر اس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں جس کو ہم دہن العود بولتے ہیں۔ دہن کہتے ہیں عرق کو، تیل کو کہتے ہیں۔ تو جو دہن العود ہوتا ہے، جو جس کے ساتھ دہن العود آ جائے وہ خالص عود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں عود کے نام سے پرفیوم اور عطر پائے جاتے ہیں۔ وہ سارے عود نہیں ہوتے، بلکہ عود اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انٹینس اور عربک ٹچ آ جاتا ہے۔ عثمان بھی ایک چیز بتائیے کہ پرفیوم اور عطر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جو پرفیوم اور عطر ہے یہ دونوں ہیں ایک ہی چیز، لیکن ان کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ جیسے سیب ہے تو سیب کا اگر ملک شیک بنا دیں تو وہ ایز اے سیب بھی استعمال ہو سکتا ہے اور وہ ایز اے ملک شیک بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اصل چیز جو ہے وہ سیب ہے۔ تو عطر جو ہے وہ اصل عطر ہے، اس کو انگلش میں پرفیوم آئل بولا جاتا ہے، یو کے لینگویج میں اس کو پرفیوم آئل بولا جاتا ہے، یہ کیونکہ آئلز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عربی کے اندر اس کو عطر بولا جاتا ہے۔ عطر کا جو اصل معنی ہے وہ خوشبو کا ہے۔ تو عطر جو ہے وہ بیسیکلی پرفیوم عطر سے ہی بنتا ہے، یعنی پرفیوم آئل سے بنتا ہے، اور کچھ خاص انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ خاص کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈال کے پھر اس کو پرفیوم کی شکل دے دی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ عطر استعمال کرنے والے ہیں وہ عطر پہ ہی رہتے ہیں، اور جو پرفیوم یوزر ہیں صرف فرق یہ ہے کہ پرفیوم یوزر کے لیے وہ لگانا آسان ہو جاتا ہے، اور جو عطر استعمال کرنے والا ہے اس کو اس کی ایڈکشن عطر میں ہی پوری ہوتی ہے۔ اچھا، پاکستان میں کوئی خوشبو ایسی ہے جو تیار ہوتی ہے اور دوسرے ممالک سے کون کون سی خوشبو پاکستان میں امپورٹ کی جاتی ہے؟
دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں. جی جتنی بھی تمام مطلب فریگرنسز جو اچھے برانڈ کام کر رہے ہیں، جو جن کے پاس اچھی فریگرنس ہے، یہ ساری امپورٹ ہوتی ہے. پاکستان کے اندر کوئی خوشبو نہیں بنتی. پاکستان کے اندر ڈیلیوٹ کیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر اسینشیل آئلز بنائے جاتے ہیں، لیکن جو اصل آرگینک چیزوں سے مل کر ایک سٹینڈرڈ کی جو خوشبو بنائی جاتی ہے وہ کیمیکل انجینئر بناتے ہیں. اکثر عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے 2 عطر کو ملا کر ایک ایسی انوکھی خوشبو بنا لی. تو یہ خوشبو نہیں بنائی جاتی بلکہ وہ بنی ہوئی چیزوں سے اس کو بناتے ہیں. تو وہ اکثر جو ہے وہ خوشبو خراب کر بیٹھتے ہیں اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی جو ہے وہ ایشو ہو جاتی ہے جب 2 بنی ہوئی خوشبوؤں کو جو ہے وہ ملاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر خوشبوؤں سے تجربہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو بیس تیار ہوتی ہے وہ انڈیا، ملیشیا، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، برما اور بینکاک، سوئٹزرلینڈ، اور اس وقت زیادہ تر جو خوشبوئیں بنائی جا رہی ہیں وہ فرانس اور ترکی میں اور سوئٹزرلینڈ میں بنائی جا رہی ہیں. اچھا، عربک فریگرنس اور جو فرینچ فریگرنس ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جو عربک فریگرنس ہے اس کے اندر ذرا تھوڑے سے اورینٹل نوٹس آ جاتے ہیں، مخلط آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک عربک ٹچ آ جاتا ہے جس کو ہم عود کا ٹچ کہتے ہیں. یعنی اگر کسی کسٹمر نے نیٹ کے اوپر کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی پکچر دیکھی ہے جس کے اندر عود کا نام جڑا ہو تو وہ اٹ مین کہ یہ عربک فریگرنس ہے. اور یہ جو بھی لوگ آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں پرفیومز کی، فریگرنسز کی، تو ان کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی عود بیس فریگرنس یا عود کے نام سے کوئی خوشبو آپ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ ایک عربک خوشبو ہوگی. جیسا کہ اکثر ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک میٹھی سی، سویٹ سی، ایک سنگلی سی فریگرنس آتی ہے جس کو ہم اسموکی فریگرنس بولتے ہیں، اس کو ہم عربک بولتے ہیں. اور اسی طرح اسی سیم وے کے اندر فرینچ فریگرنس وہ ہوتی ہے جو سٹرس بیس ہوتی ہے، جس کے اندر لیمنش اس کے نوٹس ہوتے ہیں، ایکویٹک نوٹس ہوتے ہیں، جو آپ کو احساس دیتی ہے ٹھنڈک کا. تو اس کو ہم فرینچ بولتے ہیں. اور سردیوں کے اندر جو سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے فریگرنس وہ عربک نوٹ کی جاتی ہے. کیونکہ آپ نے سردیوں کا ذکر کیا، تو سردیوں کے ساتھ اگر ہم گرمیوں کا بھی ذکر کر دیں، سردیوں کی الگ فریگرنسز ہیں، گرمیوں کی الگ فریگرنسز ہیں. دیکھیں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں وہ تمام گرمیوں کی ہیں، لیکن کچھ خوشبوئیں وہ سردیوں کی ہیں. تمام خوشبوئیں سردیوں کے لیے نہیں ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو عطر استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عطر پہ ہی رہتے ہیں. تو فرینچ فریگرنسز اگر آپ سردیوں میں استعمال کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا چھینکوں کا زیادہ مسئلہ آئے گا، کیونکہ جو اسموک اور جو دھند ہوا میں ہوتی ہے، جو ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے، وہ سٹرس فریگرنس کے ساتھ مل کر ایک ایسی طبیعت بے چینی پیدا کر دیتی ہے جو انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. مطلب یہ طبیعت پر بھی اثر انداز، صحت پر بھی اثر انداز. جی. اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو عربک فریگرنسز ہیں جو جلا کر اور جن کا عرق نکال کر تیار کی جاتی ہیں وہ سردیوں کے اندر اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ اس کے اندر وارم فیلنگ ہوتی ہے اور آپ کو محسوس بھی ہوگا. اور چند ایسے عطر ہیں جس کے بارے میں نے شروع میں بتایا جو عود ہندی ہے اور کمبوڈی ہے، یہ صرف اور صرف سردی میں استعمال ہوتا ہے. کیونکہ اس کا جو میتھڈ ہے وہ جلا کر اس کا تیل نکالا جاتا ہے اور آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی میں آپ نے کوئی گرم خوشبو لگا لی ہے اور نیچرل لگا لی. اسی طرح گرمیوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو گرمیوں کے اندر آپ وہ خوشبوئیں لگائیں جو سٹرس بیس ہوں، لیمنش ہوں، اس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا. اور گرمیوں کے اندر ایک خوشبو آتی ہے جو بہت مشہور ہے، وہ میں اکثر لوگ اس کو جانتے ہوں گے جو خوشبو کے شوقین ہیں، وہ آتی ہے خس. یہ خس مجھے ذرا پکڑائیں. یہ خس جو خوشبو ہے یہ بیسیکلی ایک پودا ہے، ایک جڑ ہوتی ہے جہاں سے اس کو نکالا جاتا ہے. اس کا کلر اگر آپ دیکھیں گرین رنگ تو یہ گرین ہے. یہ بیسیکلی روٹ ہوتی ہے جو ہم اکثر اپنے کولر کے سائڈوں پہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کی جڑ سے نکال کر اس کا عرق جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. اور لوگ اس کو اپنی گھر کی چھتوں پر بھی جو ہے وہ لگاتے تھے اس کے پودے کو، تاکہ ہوا کے ٹکراؤ کے ساتھ اور بارش جب پڑے تو ان کو ایسی خوشبو محسوس ہو جو ان کو ذہن کو سکون. اچھا یہ بتائیے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے باکس پڑا ہے یہ کوئی مخصوص کوئی خاص باکس ہے؟ اس میں سب سے مہنگی خوشبو کون سی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاسٹنگ دیر پا خوشبو کون سی زیادہ ہوتی ہے؟ کون سی خوشبو زیادہ اس کی لاسٹنگ زیادہ؟ اچھا یہ آپ کا کوشچن جو ہے بڑا قیمتی ہے آج کی ویڈیو کے لیے. وہ یہ کہ لاسٹنگ کتنی ہونی چاہیے اور یہ جو عطر ہیں ان کی کیا حیثیت ہے ہمارے پاس. تو بظاہر یہ آپ کو بڑی سمپل بوٹلز کے اندر نظر آ رہے ہوں گے یہ عطر، آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو سمپل بوٹل میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس کو آرام سے جو ہے وہ کیری کر سکیں. حالانکہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین عطروں میں ان کا نام ہے.
اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ وہ عطر ہے جو امام حرم جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اس کی جو قیمت ہے سب سے چھوٹی بوٹل کی وہ تقریباً 25,000 30,000 40,000 50,000 تک بھی جاتی ہے چھوٹی بوٹل. اس کی لاسٹنگ کتنی ہے؟ دیکھیں یہ جو دہن العود ہے یعنی جو آرگینک عطر ہوتے ہیں ان کی جو لاسٹنگ ہے یہ صرف سردیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں, اور ان کی جو لاسٹنگ ہے وہ ایز کمپیئر جو باقی فریگرنسز ہیں جو 3,000 4,000 5,000 کی مل جاتی ہے اس کی نسبت اس کی لاسٹنگ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے ٹوٹلی نیچرل, یہ بالکل ارک ہے, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی 2-3 بڑے درختوں کی لکڑی کو کاٹ کر اور تقریباً 10 سال کے بعد اس کا درخت میچور ہوتا ہے اور پھر جا کے اتنی سی یا اس سے تھوڑی زیادہ فریگرنس نکل کر آتی ہے. تو اس کے اندر کسی اور چیز کا عرق شامل نہیں ہوتا, تو اس کی لاسٹنگ کم ہوتی ہے, لیکن یہ وہ خوشبو ہے کہ جو اس کا یوزر ہے وہ اس کو سونگے بغیر رہ نہیں سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیے عثمان بھائی, مارکیٹ میں سستے پرفیومز بھی مل جاتے ہیں آج کل گلی کوچوں میں جناب, 250 300 400 1,000 تک جناب علی وہ پرفیومز لگے ہوتے ہیں, ان کا کیا ایفیکٹ ہے؟ اور دوسرا مہنگا پرفیوم جو ہے اسے آپ کیسے؟ دیکھیں جو عام روٹین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری ایسی مارکیٹ ہے جہاں پر 200 300 400 500 کی فریگرنس بڑی آرام سے مل جاتی ہے. میں آج یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ شاید میرے اس کو بتانے سے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ خوش بھی ہوں گے. اس کی ناراض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو پاکستان کے اندر سب سے چیز کی کمی ہے وہ ہے صحیح ڈیلنگ کی, صحیح چیز بتاتے نہیں ہیں. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 200 300 400 500 روپے کے جو عطر بیچے جا رہے ہیں یہ وہ عطر ہیں جو کہ کاسمیٹکس کے اندر خوشبو پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ سستے ہوتے ہیں. فرانس سے اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پر لا کر اس کو اور ڈیلیوٹ کیا جاتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے اندر ایسے کیمیکل ڈال دیتے ہیں کہ جو آپ کے کپڑوں سے خوشبو جاتی ہی نہیں ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے, حالانکہ یہ اوریجنل نہیں ہوتی ہے. آپ کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ ایک ذہنی مریض سا بنانا شروع کر دیتی ہے, اور جب آپ اوریجنل خوشبو کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ آ نہیں پاتے. تو یہ جو 200 300 والی خوشبوئیں ہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ اور برانڈز کے پاس جائیں. میرے علاوہ اور بھی بہت سارے برانڈز ہیں کہ جو اپنی آف لگاتے ہیں, 4,000 والی فریگرنس 2,000 میں دیتے ہیں. آپ پیسے جمع کر کے اچھی فریگرنس لیں, اور اچھی فریگرنس کا جو شمار ہے وہ کس پرائس رینج سے شروع ہوتا ہے. تقریباً آج اگر آپ کسی بھی برانڈ پہ جائیں, اگر آپ وہاں پر دیکھیں کہ جو 4,000 3,000 یعنی 3,000 سے لے کر 1,00,000 تک کی جو جتنی بھی خوشبوئیں ہیں یہ ساری اچھی کوالٹی کی یعنی اچھے گریڈ کی ہوں گی, تو آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کو تھوڑی بوٹل میں لے لیں, لیکن اس عطر کو استعمال کریں جو آپ کی اسکن کے ساتھ, آپ کی طبیعت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچائے. بہت شکریہ جی. عثمان بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے خوشبو سے متعلق بہت سی جو ہے اچھی معلومات ہمارے تک پہنچائی, ہمارے ناظرین تک پہنچائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ متاثر کن نظر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھی خوشبو کا لگانا بہت ضروری ہے. اور اس ویڈیو میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ کون سی خوشبو جو ہے وہ سردیوں کی ہے اور کون سی خوشبو جو ہے وہ گرمیوں کی ہے. یہاں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.